وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ جنرل صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ جی شکیل آفریدی جو ہے اس نے ایک غیر ملکی طاقت کے ساتھ کیا ہے، تو اگر اس کا تعاون غلط ہے تو الطاف حسین صاحب کی جو پیشکش ہے یہ کیوں صحیح ہے؟ دیکھیں، اس ڈاکومنٹری میں دو چیزیں تھیں آبویسلی۔ ایک تو منی لانڈرنگ کی بات ہے، اس کا ایک الگ کیس چل رہا ہے اور اس میں ان کی جو آرگنائزڈ اینڈ سیریس کرائم آرگنائزیشن ہے وہ اس کے پیچھے ہے۔ دوسری بات قابل مذمت ہے کہ آپ پاکستان کے اندر ہیومن انٹیلیجنس اگر پرووائڈ کسی نے کرنی ہے تو وہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو، اگر آپ پاکستان کے جھنڈے کو مانتے ہیں، اس کے آئین کو مانتے ہیں، اس کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، پریولیجز ساری لیتے ہیں، تو خدا کے لیے پھر آپ کی لائلٹی تو ملک کے ساتھ ہونی چاہیے نا۔ یہ ملیٹنسی کے تو سب پورا پاکستان خلاف ہے، ایک بات یہ۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شروع میں نے بات کی تھی کہ تھریٹ کیا ہے، اور ابھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ملیٹنسی جو ہے نا خیبر پختونخوا میں یا ٹرائبل بیلٹ میں، یہ ملیٹنسی کا ایک ناسور ہے جس کا تھوڑا سا پورشن ویزیبل ہے ہمیں، اس کی جڑیں بڑی لمبی ہیں، اور ہم چند میٹنگ سے یا مذاکرات سے یا کچھ ایکشن سے فوری طور پہ اس کو حل نہیں کر سکتے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس رسپانس میں جو ہماری یہ ٹوٹل تھریٹ ہے، اس کے لیے جو ہمارے پاس بیسک ٹول ہے وہ ہے یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، پولیٹیکل ڈپلومیٹک۔ وین آئی سے ڈپلومیٹک دیٹ مینس کہ انڈیا کے ساتھ مراسم بیٹر کرنا، نمبر 2 امریکہ کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کرنا کہ ان کی ڈی انڈکشن ہو جائے، نمبر 3 ایران کو کانفیڈنس میں لینا، نمبر 4 چائنیز کے جو اگر افیئرز ہیں تو ختم کرنا۔ پولیٹیکل جہاں تک تعلق ہے وہ آج ابتدا کے ایک دن پہلے پرائم منسٹر ملے ہیں، پارلیمنٹیرینز فاٹا کے جو لوگ ہیں۔ آئی ایم شیور کہ پرائم منسٹر ول ڈسکس دس ود خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر سے، گورنر سے، اور پھر وہاں کے جو نوٹیبلز ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں سے انٹریکشن ہوا، میڈیا کے ساتھ۔ اور جو ملٹری آپشن ہے وہ تو آپ کے پاس ہر وقت اویلیبل ہے، آپ ملٹری آپشن کو استعمال کر کے فیل ہو جائیں، خدا نہ کرے، تو پھر آپ کی مذاکرات کی آپشن نہیں رہتی۔ مذاکرات کی آپشن کریں، ملٹری آپ کے پاس ہر وقت موجود ہے، اس کے اندر پھر آپ کی کیا ہے، آپ کی سول آرمڈ فورسز ہیں، لشکر لگاتے ہیں، آپ انٹیلیجنس آپریشن کریں، یا ایکسٹریم کیسز میں آپ اپنی آرمی کو بھی لشکر کیوں لگائیں جی ہم؟ لشکر میں یہ کہتا ہوں کہ لشکر آئین پاکستان کے آرٹیکل 256 کے خلاف ہے۔ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آئین کے اسٹریٹجی بنائیں، تحت کسی کو پاکستان میں پرائیویٹ لشکر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ وہ کریں جو پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے، لیکن فورس جہاں یوز کرنی ہے وہ آپ ہچکچائیں گے نہیں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، چونکہ میں ان کی بہت سی میٹنگ سنتا بھی رہتا ہوں اور میں ممبر بھی ہوں مسلم لیگ کا، ود آل آنیسٹی میں کہتا ہوں کہ آج جو اللہ کے کرم سے پولیٹیکل ول ہے نا اس مسئلے کو حل کرنے کی، شاید یہ آپ کو پہلے کبھی نظر نہیں، اور اس کے لیے ایک پوری اسٹریٹجی پولیٹیکل ول تو ہے، لیکن رحیم اللہ صاحب کہہ رہے گڈ ول ختم ہوگی۔ دیکھیں گڈ ول، آپ دیکھیں لوگوں ڈرون کی اٹیکس، پرسپشن، خود کش حملے، لوگوں کی پرسپشن حالات وہی ہیں۔ آپ سٹیٹ پالیسی کو چینج نہیں کریں گے، آپ وہی کچھ کریں گے جو ملک کے مفاد میں، اور میرے خیال میں ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے ڈائلاگ کرنا چاہے تو نو نہ کرے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈائلاگ کرنے والی کی جڑیں کدھر ہیں، ان کی کتنی سیگمنٹس ہیں، ان کی ریپریزنٹیشن جڑوں کی بات کریں۔ رحیم اللہ صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ درست ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے، تحریک طالبان پاکستان، اس کی جڑیں افغان طالبان میں ہیں، اور مسئلہ جو ہے پاکستان میں وہ گھوم پھر کے افغانستان کی صورتحال پہ ختم ہوتا ہے کہ سارے مسائل کی جڑ افغانستان کی صورتحال ہے، جب تک افغانستان ٹھیک نہیں ہوتا پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا؟ یہ دیکھیں اس کے کئی پہلو ہیں۔ یہ بالکل بات صحیح ہے کہ مسئلہ افغانستان سے شروع ہوا اور ہمارے ہاں بڑھ گیا، ہمارے ہاں آ گیا، اور ہمارے لوگ پہلے مجاہدین کی شکل میں، پھر طالبان کی شکل میں افغانستان گئے، وہاں پہ تربیت بھی حاصل کی اور جنگ میں حصہ لیا، اور ہمارے لوگ ریڈیکلائز ہوئے، اور جب افغان طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو پاکستانی طالبان نے ان کو پناہ دی۔ تو یہ ان کے آپس میں تعلقات ہیں اور یہ جڑیں ان کی افغانستان میں ہیں۔ ہمارے طالبان یہ کہتے ہیں کہ ان کے رہبر ملا محمد عمر ہیں اور ہم ان کی بات مانیں گے، حالانکہ ان کی کئی باتیں انہوں نے نہیں مانی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ افغان طالبان کا بھی کافی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے پاکستانی طالبان کے جو حرکتیں ہیں اس کے حوالے سے، لیکن وہ کھل کر ان کی مذمت نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو بھی ان کی حمایت درکار ہے۔ ابھی فی الحال ضرورت ہے، کچھ پاکستانی طالبان افغانستان میں جا کر افغان طالبان کا ساتھ دیتے ہیں، وہاں پہ لڑتے ہیں، کچھ نے افغان طالبان کو پناہ دی ہے، تو ان کا آپس میں ایک روابط ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں
کہ یہ جو پاکستانی طالبان ہیں، یہ دیکھیں اس کے اور بھی کئی پہلو ہیں. یہ آپ نے ذکر کیا ڈرون حملوں کا، ٹھیک ہے یہ ایک وجہ نہیں ہے پاکستان میں ٹیررزم کی، لیکن یہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ٹیررزم کے ساتھ. حامد صاحب آپ دیکھیں جو حالیہ حملے ہوئے ہیں، تقریباً ہر حملے کے بعد تحریک طالبان پاکستان نے کہا کہ انہوں نے ولی الرحمان کی موت کا بدلہ لیا ہے. ولی الرحمان کو امریکہ نے ڈرون حملے میں مارا. وہ ایک حملہ کرتے ہیں امریکی ڈرون حملہ، اور پھر یہ طالبان 10-20 حملے کرتے ہیں پاکستان میں، اس لیے کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ امریکہ کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کریں، تو اس کا بدلہ یہ امریکہ کے اتحادی پاکستان سے لیتے ہیں، اور پاکستان میں وہ ہر جگہ حملے کرتے ہیں. تو یہ ڈرون حملوں کا تعلق یقیناً ہے اور ان کو رکنا چاہیے. اگر یہ رک گئے تو کچھ نہ کچھ دہشت گردی میں کمی آ سکتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو یہ سارے مسئلے جو ہیں ان کے اوپر ایک پالیسی بنا کر عمل درآمد کرنا چاہیے. ڈرون حملوں کو رکوانا، بات چیت کا آغاز کرنا، اگر بات چیت میں کوئی پیش رفت نہ ہو، جس طرح جنرل قیوم صاحب نے کہا، پھر آپ کے پاس ملٹری آپشن پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگا. اچھا جی، زاہد صاحب آپ کے خیال میں طالبان اور پاکستانی طالبان میں کوئی فرق ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دونوں ایک ہی ہیں. دیکھیں میں رحیم اللہ صاحب سے متفق ہوں اس بات سے کہ جو ہے آئیڈیالوجیکلی یا نظریاتی طور پہ تو دونوں میں ہم آہنگی ہے، لیکن جہاں پہ ٹیکٹکس کا سوال ہے یا جو ہے لڑائی کا سوال ہے اس میں کافی فرق آ جاتا ہے. فرق یہ ہے کہ پاکستانی طالبان جب بنی تھی، پہلے تو یہ تھا کہ جو کوئی واضح گروپ نہیں تھا. 2007 دسمبر سے پہلے جب ٹی ٹی پی بنی تھی، اس سے پہلے جو طالبان تھے ان کا صرف ایک آبجیکٹو تھا، ایک مقصد تھا کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ مل کے دوسری طرف امریکہ کے فوج کے خلاف لڑائی لڑیں. لیکن جب سے تحریک طالبان پاکستان بنی ہے اس سے ان کا اپنا ایک اسپیسیفک ایجنڈا پاکستان کے لیے بھی ہے. آپ نے بھی ان کا پڑھا ہوگا جو مینیفیسٹو جب 2007 میں جب بنا تھا، جو شاید 52 پوائنٹ تھے یا 56 پوائنٹ تھے، تو اس میں واضح طور پہ اپنا ایک ان کا ایک یہ آبجیکٹو تھا کہ پاکستان میں ٹرائبل ایریاز میں طالبان کی طرز کی ایک حکومت قائم کی جائے. اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے جو ہے جہاں پہ حملے کیے ہیں وہ میرے خیال یہ کہ ان کی اس سے اتفاق نہیں ہے افغان طالبان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نظریاتی طور پہ ایک ہیں، اس میں ہمیں تفریق ضرور رکھنی چاہیے جہاں پہ پاکستان میں پالیسی کا تعلق ہے. کیونکہ پاکستان میں آپ کا سامنا جو ہے اس وقت افغان طالبان کے ساتھ نہیں ہے. آپ کا سامنا، آپ کے فوجوں کا سامنا، آپ کے عوام پہ جو ٹیررسٹ حملے ہو رہے ہیں وہ ٹی ٹی پی کے ذریعے ہو رہے ہیں. تو ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمیں وضاحت کے ساتھ یہ کرنا چاہیے کہ ہم ٹی ٹی پی کے متعلق بات کریں، کیونکہ اس میں اگر ملا لیں گے افغان طالبان کو تو پھر جو ہے وہ ایک چیزیں جو ہے کمپلیکس ہو جائے گی. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ڈرون جو ہیں ایک حد تک شدت پرستی کو بڑھانے کا ایک ذریعہ موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روکنا چاہیے اس وجہ سے کہ جو ہے اس کی وجہ سے جو جواز بھی فراہم ہوتا ہے ان کو وہ ختم ہو جانا چاہیے. لیکن میں اس بات کو بھی مزید اس پہ زور دوں گا کہ صرف یہ وجہ نہیں ہے، اس سے زیادہ جو ہے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے جو حملے کرتے ہیں تو اس کا ایک تعلق تو ڈرون سے ہو سکتا ہے لیکن سارا تعلق ڈرون کے سے نہیں ہے. یقیناً جو کوئٹہ میں وہ حملے کرتے ہیں ان کا تعلق ڈرون سے نہیں ہے. ایک وقفے کے بعد شہزاد چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں. کیا رمضان المبارک میں حکومت کی طرف سے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا کوئی اعلان کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا کوئی روڈ میپ سامنے آ سکتا ہے؟ جی شہزاد چودھری صاحب کو روڈ میپ اگر سجیسٹ کرنا ہو آپ نے تو کیا کریں گے؟ اگر تشخیص صحیح کریں گے تو روڈ میپ صحیح نکلے گا. میرے حساب سے ڈرونز بند کر جانے سے کے بعد بھی کیا ہمیں سوال یہ پوچھنا چاہیے دہشت گردی پاکستان میں ختم ہو جائے گی؟ اگر ختم نہیں ہوتی تو پھر ڈرون اس کی وجہ نہیں ہے، کوئی اور وجوہات ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ڈرونز کا ایک چھوٹا سا حصہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن وہ مکلی طور پر اس کا حل نہیں ہے. دوسرا، افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کے اندر تفریق اس لیے ضروری ہے کہ اس کی جو تشخیص ہے وہ آسان ہو جاتی ہے اور پھر اس کا علاج بھی بہتر ہو جاتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب افغان طالبان واپس جاتے ہیں اور وہاں جا کے 2014 کے بعد اگر معاملات ایسے طے بن جاتے ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ اگر معاملات کنٹرول میں نہیں رہتے اور افغانستان ابل پڑتا ہے تو پھر وہی افغان طالبان اور وہ جن کو ہم پاکستانی طالبان کہتے ہیں مل کے پاکستان کے لیے ایک نیا خطرہ بن سکتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ پاکستان کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. ہمارے کنٹرول میں پھر معاملات نہیں ہوں گے اگر اس قسم کا ابال آئے گا. تیسرا، وائلنس کے اوپر کنٹرول اور حق صرف اسٹیٹ کا، ریاست کا ہوتا ہے.
صرف ریاست وائلنٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھ سکتی ہے، صرف ریاست وائلنٹ ہو سکتی ہے، لیکن کوئی اور گروہ کسی شکل میں وائلنس نہیں اس کو اختیار کر سکتا راستہ۔ اچھا، تو تیسرا یہ ہے، اس لیے پاکستانی اسٹیٹ یا ریاست کمزور نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ آج ہم پہ اگر چونکہ حملے ہو رہے ہیں تو اس لیے ہم کمزور ہیں، ہم اس لیے کمزور نہیں ہے کہ ریاست کمزور ہے، اس لیے کمزور ہے کہ ہماری پالیسی کمزور ہے۔ تو جب تک آپ کھل کے اپنے دماغ میں پالیسی وہ تشکیل نہیں دیتے جو کہ آپ چاہتے ہیں، اگر جنگ کا رستہ ہے تو پھر بھی انیشیٹو لینا ہوگا، اگر ڈائیلاگ کا رستہ ہے تو پھر بھی انیشیٹو لینا ہوگا، کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ اچھا، آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، شہزاد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت پاکستانی طالبان کے ساتھ مل کے پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائیں، آپ ان کی اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں حامد صاحب، آج کل تو افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا بھی دفاع کر رہے ہیں، جی، پاکستان کے اوپر جو ایک پریشر ہے اس کو بھی ہم نے روکا ہوا ہے۔ حقانی نیٹ ورک کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو پاکستان کے لیے بڑے مسئلے پیدا ہوتے، یہ ان کا دعویٰ ہے، اس سے شاید ہم اتفاق نہ کریں۔ آپ دیکھیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستانی طالبان کے ساتھ مل کر پاکستان کے لیے مسئلے پیدا کریں گے، اس لیے کہ دیکھیں افغان طالبان پہلے بھی، آئندہ بھی ان کے حکومت میں آنے کے امکانات تو ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے پرانے ہیں، اور آج تک ابھی جو حالات ہیں ہمارے ہاں، انہوں نے پاکستان میں کوئی بڑی مداخلت نہیں کی، یہاں پر پناہ لی ہے، اور اچھا، آپ کہہ رہے ہیں یہاں کی سرزمین، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں ان کے دوبارہ حکومت میں آنے کے امکانات ہیں، تو کیا وہ الیکشن کے ذریعے حکومت میں آئیں گے؟ نہیں، الیکشن کے ذریعے تو طالبان نہیں آئیں گے، الیکشن میں وہ حصہ نہیں لیں گے، وہ تو طاقت کے ذریعے آئیں گے۔ دیکھیں، یہ جو حامد کی حکومت آئی تھی پہلے 2001 میں، یہ بھی طاقت کے ذریعے آئی تھی، اچھا، تو بعد میں وہاں پہ انتخابات ہوئے، تو طالبان فی الحال انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ دیکھیں، ایشیا فاؤنڈیشن کی جو ایک نئی اسٹڈی آئی ہے، سروے آیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی افغان طالبان کو 25 سے لے کے 30% تک حمایت حاصل ہے۔ اگر یہ واقعی سچ ہے تو پھر تو طالبان کے لیے ایک انسینٹیو ہوگا کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں، لیکن میرے خیال میں ان کو یہ یقین نہیں ہے۔ غیر پشتون جو ہیں وہ شاید طالبان کو رائے یا ووٹ نہیں دیں گے۔ میرے خیال میں طالبان کا اصل ہتھیار جو ہے وہ ان کی طاقت ہے، تو وہ طاقت کے ذریعے چاہیں گے کہ یا حکومت پہ قبضہ کریں یا جو پاکستان کے ساتھ ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر کنٹرول حاصل کریں، اور میرے خیال میں چونکہ ان کو پاکستان کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، آئندہ بھی ہے، وہ پاکستان کے لیے میرے خیال میں مشکلات پیدا نہیں چلے کریں گے۔ پاکستانی طالبان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ذرا چھوٹا سا جواب دیجیے گا زاہد، کیا یہ پاسبل ہے کہ کبھی آپ کو پتا ہے کہ نیلسن منڈیلا بھی کسی زمانے میں ملیٹنٹ تھے، ان پر بھی بم دھماکوں کا الزام تھا، گرفتار کیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، پھر ریکنسیلیشن ہوئی، وہ باہر آئے، مین سٹریم پالیٹکس کا حصہ بن گئے۔ از اٹ پاسبل کہ پاکستانی طالبان کو آفر کی جائے کہ بھئی آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سیاست میں حصہ لیں، آپ الیکشن لڑیں آ کے؟ دیکھیں، ان کو کسی نے منع نہیں کیا ہے۔ طالبان، آپ اگر تھوڑی جینیسس دیکھ لیں تو طالبان کی اکثریت جو ہے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستہ رہی ہے، ایک جو کہ تنظیم ہے جو کہ الیکشن میں حصہ لیتی ہے، جو اقتدار میں بھی رہی ہے۔ پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن تو ہر چیز ہو سکتی ہے کہ آگے چل کے شاید ان کے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ یہ جنگ جو ہے بیکار ہے، تو ہو سکتا ہے وہ مین اسٹریم میں آ جائیں گے۔ لیکن منڈیلا کی جو مثال اس میں دیتے ہیں نا وہ بہت مختلف ہے۔ منڈیلا جو ہے ایک جنگ آزادی کے لیے لڑ رہا تھا، جنگ آزادی کے ساتھ جب اس کو آزادی مل گئی، آزادی ملنے کے بعد تو اس نے ایک بڑے لیڈر، جو میں خیال دنیا کی ہسٹری میں شاید ہی کم ایسے لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے پھر ریکنسیلیشن ان لوگوں سے کیا جن کے خلاف وہ جنگ لڑتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دوسری چیز سے مختصراً روڈ میپ دیجیے جی، روڈ میپ۔ دیکھیں، روڈ میپ کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ ڈپلومیٹک فرنٹ، پولیٹیکل فرنٹ، سوشو اکنامک فرنٹ کے اوپر کہ آپ ان کو پلس آپ کے جو ملیٹریلی انٹیلیجنس کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے وہ کریں۔ میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک جوزف بلیڈے ہے جو ویسٹرن اینالسٹ ہے، جس نے دی بلاگ میں 19 جون کو ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ اس نے کہا تھا افغانستان کے حوالے سے کہ امریکن ڈائیلاگ کریں یا نہ کریں، دے ہیو ٹو لیو افغانستان، نمبر 1۔ نمبر 2، اس نے کہا کہ ان کے نکلنے کے بعد اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ڈومیننٹ فورس طالبان ہوگی۔ نمبر 3، اس نے کہا کہ جو امریکن جو افغان فورس ہے ابھی، سر افغان نہیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، دیکھیں نا اس کے ساتھ کیا ریلیشن، یہ فارمولا پاکستان میں اپلائی ہو سکتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان سے ہم ڈائیلاگ کریں نہ کریں، ان کو آخر میں ہتھیار پھینکنے ہی پڑیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ایک یونیفائڈ باڈی نہیں ہے۔
ٹھیک اس ہے۔ کے اندر مختلف گروپس ہیں، آپ مختلف گروپس کے ساتھ ڈائلاگ بھی کریں، لیکن یہ تیاری رکھیں کہ جب کوئی آپ کی اتھارٹی کو چیلنج ریکٹ آف دی گورنمنٹ کو کرے گا تو جہاں فورس یوز کرنے چیلنج تو انہوں نے کیا ہوا ہے شہزاد چودھری صاحب، چیلنج تو وہ روز کر رہے ہیں۔ وائڈر ڈبیٹ ود ان دی پارٹیوں کے اندر ابھی بھی صرف لیڈران بولتے ہیں اور اپنی اپنی تان بولتے ہیں، صحیح سمجھ کے ساتھ نہیں بولتے، سب ود ان دی پارٹیز۔ اس کے بعد جب یہ فیصلہ کر لیں اے پی سی کے بعد کہ ہاں واقعی ایک زبان میں بات کر رہے ہیں، پھر برائے مہربانی تھوڑا سا کھول لیں اپنی ڈسکشنز کو۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کی اور گروپس کے ساتھ بھی اے پی سی تو discussion ملتوی ہوگی کیونکہ عمران خان برطانیہ چلے گئے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اچھا یہ بھی کریں، اس کے بعد جب یہ کر لیں گے تو ایک پھر لائحہ عمل تشکیل ہوگا کہ ہاں ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آئے گی، صرف سلوگنیئرنگ، نعرے بازی کے اوپر کہ ہم بات چیت کا راستہ اختیار کریں گے، ڈرون مار دیں، ہم پر تحریک طالبان پاکستان ہمارے اپنے لوگ ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سے کام نہیں چلے گا۔ میٹ جو ہوتا ہے نا، میٹ، ہمیں صرف اوپر کرسٹ نہیں چاہیے، ہمیں اندر میٹ کی کمی ہے اور میٹ کو بھرنے کی ضرورت ہے، وہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہا۔ بہت شکریہ آپ تینوں کا بھی، رحیم اللہ، یوسف زئی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور جو حکومت کی طرف سے سیکورٹی ایشوز پہ، دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے، اس کے مسئلے پہ جس آل پارٹیز کانفرنس کا اعلان کیا گیا تھا 12 جولائی کو، وہ ملتوی ہو گیا کیونکہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان برطانیہ چلے گئے۔ اب جب وہ واپس آئیں گے شاید یہ دوبارہ ہوگی۔ وقت بہت قیمتی ہے لیکن ہمیں یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور جلد از جلد ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس پہ کہ آپ اور ہم سب متفق ہوں اور نہ کوئی کنفیوژن ہو، نہ ہی اس مسئلے پہ قوم میں تقسیم ہو۔ اگر آپ اور ہم تقسیم رہے تو فائدہ وہی اٹھائیں گے جو روزانہ مسجدوں سے نکلنے والے نمازیوں کو بم حملوں میں شہید کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔